بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم لوگوں کا ایک ساتھ دروازے پر پہنچنا اجتماعی خودکشی سے زیادہ خطرناک اقدام ثابت ہو سکتا تھا۔ اول خان نے سب کو وہاں روک کر خود پیش قدمی کرنے کا عندیہ دیا، لیکن ایک کمانڈو نے پوری خود اعتمادی کے ساتھ اس کا اور میرا بازو دبایا اور پنجوں کے بل دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اول خان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم چاروں سمٹ کر دیوار سے لگ گئے اور سانس روک کر کمانڈو کی پیش قدمی کے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اندر موجود دونوں چینی اس وقت موت کے چنگل میں جکڑتے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے دردناک انجام کا کوئی علم یا اندازہ نہیں تھا، لیکن قدرت نے ہر جاندار میں موت کو سونگھ لینے کی ایک عجیب حیوانی جبلت سموئی ہوئی ہے۔ اس جبلت کے زیر اثر بیشتر حیوان بر وقت اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی بات ہوئی۔ وہ کمانڈو اپنی سب مشین گن فائرنگ پوزیشن میں سنبھالے دروازے کے بہت قریب جا پہنچا تھا کہ اندر موجود کسی چینی کی چھٹی اس نے اسے خطرے کا احساس دلایا اور اس نے کچھ پیچھے یا کسی کو للکارے بغیر پلٹ کر ایک فائر دروازے کی طرف جھونک مارا۔ کمانڈو اضطراری طور پر اپنے بائیں پہلو پر گر گیا۔ بے آواز گولی ایک زناٹے کے ساتھ کنکریٹ کے فرش سے اچٹ کر کسی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ کمانڈو کے گرنے کا دھماکہ اندر سن لیا گیا تھا اور فوراً ہی بلغمی آواز والے نے چیخ کر پوچھا کون ہے۔ اپنے سوال کے ساتھ ہی اس نے کھلے ہوئے دروازے میں دوسرا فائر داغ دیا۔ اول خان نے فضا میں انگلی گھما کر ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع رہنے کی بجائے اس دروازے کے گرد پھیل جانے کا اشارہ کیا اور خود سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ نیچے لیٹتے ہی اس نے اپنی سب مشین گن سے اس تاریک کمرے میں ایک ہلکا سا برسٹ چلا دیا۔ وہ برسٹ باقیہ لوگوں کے لیے ایک سگنل تھا۔ اچانک باہر کی تاریک فضا متعدد گولیوں کے پرہول دھماکوں سے لرز اٹھی۔ مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ انتظار کے اعصاب شکن لمحات ٹل گئے تھے اور فیصلہ کن عملی حملے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اندر محصور دونوں مجرم بیک وقت چینی زبان میں زور زور سے بولنے لگے۔ شاید وہ اس ناگہانی آفت کے بارے میں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو اپنے اندازوں سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس مختصر ترین مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایک کمانڈو سینے اور کوہنیوں کے بل کھلے ہوئے دروازے میں رینگ گیا اور پھر اس نے کمرے میں گولیوں کی مسلسل بوچھاڑ کر دی۔ میری دانست میں اس نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کارروائی کی تھی اور حیرت ناک طور پر اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ کمرے میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونجی۔ اول خان غضب آلود آواز میں گرایا، ہتھیار پھینک دو، تم ہر طرف سے گھیرے میں لیے جا چکے ہو۔ تمہاری کوئی کوشش بارآور نہیں ثابت ہو سکتی۔ تم کتے کے بچے، مکار اور فریبی ہو۔ اندر سے اس فکرے کے بعد گالیوں کی یلغار ہو گئی۔ اس وقت واقعات اتنی تیزی سے رونما ہو رہے تھے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ چوکھٹ میں فرش سے چپکے ہوئے کمانڈو کا برسٹ جاری ہی تھا کہ اندر سے کوئی چیز فضا میں اڑتی ہوئی باہر آئی اور فرش پر گرتے ہی پھسپھسی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ اس کے پھٹتے ہی تاریک تر دھواں بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ ہم سب پر کھانسی کے دورے پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھاگو، اول خان اذعانی آواز میں چیخا، یہ زہریلی گیس ہم سب کو بے ہوش کر کے مفلوج کر دے گی۔ سانس روک کر اس کی زد سے بچو۔ پھر وہ بھی بری طرح کھانسنے لگا۔ اونچی آواز میں بولنے کے باعث اس مہلک گیس کی کچھ مقدار اس کے پھیپھڑوں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ دروازے کے وسط میں پڑے ہوئے کمانڈو نے فرش چھوڑ کر اچانک کمرے میں دوڑ لگا دی۔ میں بری طرح کھانستا ہوا اٹھا تو مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں بھی پوری قوت سے اسی کمرے کی طرف دوڑ پڑا جس میں دونوں چینی موجود تھے۔ میں دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھ سے پہلے اندر جانے والا کمانڈو ایک کریہ چیخ کے ساتھ فضا میں اڑتا ہوا میرے اوپر آ گرا اور میں اس کی جھونک سہارنے کی کوشش کرنے کے باوجود پشت کے بل فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کمانڈو کی سب مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی اور گرتے ہی جھٹکے سے خود بخود چل چکی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کی کسی گولی کا رخ میری طرف نہیں تھا۔ اس کے زیر استعمال میگزین کا باقیہ حصہ چند لمحوں میں خالی ہو گیا۔ باقیہ لوگ بھی زہریلے دھوئیں سے پناہ لینے کے لیے کھانستے ہوئے اسی کمرے میں گھس آئے اور کمرے میں موجود دونوں پستہ قامت اور دوہرے بدن والے چینیوں نے ہو ہا اور یا کی لمبی آوازوں کے ساتھ اچھل اچھل کر ہر اس شخص کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا جو اپنے قدموں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بعد میں اندر آنے والوں میں ویرا اور اول خان کے ساتھ ایک کمانڈو بھی تھا۔ وہ تینوں گیس سے اس بری طرح متاثر ہوئے تھے کہ فوری طور
پر چینیوں کے تابڑتوڑ حملوں کا سدباب نہ کر سکے اور نہایت سرعت کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اس دما چوکڑی میں کوئی مجھ سے ٹکرا کر گرا۔ میں غصے اور جلاہٹ کے عالم میں دانت پیستا ہوا اٹھا تو فوراً ہی ایک چینی نے کسی سبک اندام بازیگر کی طرح اپنے ہاتھوں کے بل فضا میں الٹ کر اپنی لاتیں چلائیں اور میرے جبڑے پر گویا قیامت سے ٹوٹ پڑی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا پستول سیدھا کیا تو وہی چینی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ہو کی کری ہے آواز نکال کر میری گردن کی جڑ میں کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور میں کھڑے کھڑے تیورا کر رہ گیا۔ ان دو چینیوں نے آنن فانن میں سب کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا تھا۔ روشنی کرو اور ان کے سور کے بچوں کو پکڑ لو۔ اول خان نے فرش پر پڑے پڑے دانت کچکچا کر کہا۔ روشنی کی حد تک اس کی بات درست تھی۔ فوراً ہی کمرے میں دو سرچ لائٹس روشن ہو گئیں، لیکن ان سور کے بچوں کو پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ چھلاووں کی طرح اپنی جگہ بدل بدل کر سب پر وار کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس نازک موقع پر مارشل آرٹس میں ویرا کی بے مثال مہارت کہاں جا سوئی تھی۔ وہ ایک دیوار کی جڑ میں پڑی گیس کے موذی اثرات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پستول تان کر ایک چینی پر فائر کیا، لیکن گولی چلنے سے پہلے ہی وہ کھلی ہوئی عقبی کھڑکی میں سے باہر کود چکا تھا۔ پھر ویرا بھی جرجری لے کر اٹھی۔ اس نے ہوا میں اپنا جسم اچھال کر اپنے حریف کی کھوپڑی پر لاتیں رسید کی تو وہ کسی بدمست ہاتھی کی طرح اپنی جگہ پر جوم کر رہ گیا۔ ویرا دوبارہ اس کی طرف لپکی تو اس چینی نے ویرا کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا اور وہ چیخ مار کر پیچھے الٹ گئی۔ اس دما چوکری اور افرا تفری میں ہماری ساری منصوبہ بندی دری کی دری رہ گئی تھی۔ اس وقت تک مجھے یہ دیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ان میں سے کس چینی کا ایک کان آدھا غائب تھا۔ ویرا نے اپنی سخت جانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے حریف کو فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی، مگر چینی بھی ویرا کے تیور بھانپ کر اسی موڈ میں آ چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی پرواز کے عین وسط میں ان دونوں کی لاتیں پوری قوت سے آپس میں ٹکرائیں۔ دونوں کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں اور وہ تڑپتے ہوئے فرش پر آ رہے۔ ویرا سبک اندام تھی، اس لیے سنبھل کر فوراً ہی اٹھ گئی۔ چینی کو قدرے فربا اندام ہونے کی وجہ سے زیادہ چوٹیں آئی تھی، اس لیے وہ فوراً نہ اٹھ سکا۔ اس وقت تک سب ہی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا ایک حریف بھاگ نکلا ہے اور مقابلہ صرف ایک بدماش سے ہے۔ میرے ساتھ دونوں کمانڈوز بھی اس پر پل پڑے۔ میں اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر مارنے کے بعد اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ پستول میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے اس کے پلپلے چہرے پر مکوں کی برمار کر دی۔ وہ خبیث، حیران کن بلکہ شیطانی قوت برداشت کا مالک تھا۔ خاموشی سے فرش پر پڑا مار کھاتا رہا۔ میں نے سوچا کہ وہ بے جان ہو گیا ہے یا پھر حوصلہ ہار بیٹھا ہے، لیکن وہ میری سنگین غلطی تھی۔ وہ اپنی توانائیاں مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے جرجری لی اور چکنے ربڑ کے کسی لچکیلے پتلے کی طرح ہم تینوں کی گرفت سے صاف نکل گیا۔ اٹھتے اٹھتے ویرا کو اپنی ٹانگوں میں پھنسا کر ایک طرف اچھال دیا۔ بیاک وقت اپنے چار حریفوں کو چکما دے کر وہ واپس پلٹنے کے بجائے کھڑکی کی طرف لپکا۔ رکو، اول خان اضطراری آواز میں گرایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر سب مشین گن آ گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف دوڑتا ہوا چینی رکا نہ، اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت کی۔ اول خان کے صبر اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ 5 ہٹے کٹے اور تربیت یافتہ مقامی لڑاکا بھی 2 بے ڈول چینیوں کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سب مشین گن کی نال کا رخ بھاگتے ہوئے چینی کی طرف پھیرا۔ پھر میرے روکتے روکتے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑا تڑ گولیاں چلنے لگیں۔ خالی خول فرش پر گرتے رہے۔ جب میگزین خالی ہو چکا تو اس چینی کی پشت بری طرح چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھ ہوا میں یوں لہرا رہے تھے جیسے وہ گہرے پانی میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر اس کا بھاری وجود ایک پرشور آواز کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تم نے بہت برا کیا، میں نے اول خان کے برابر میں پہنچ کر آہستہ سے کہا۔ مارنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ اس کے دونوں کان پورے ہیں یا نہیں۔ جہانگیر کا آپریشن ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ میری بات کاٹ کر داڑا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ دونوں کیسی بدروہوں کی طرح سب کو پیس ڈالنے پر تلے ہوئے تھے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ موٹے اور بدے جسم کے ساتھ آدمی اس قدر تیز اور پھرتیلا ہو سکتا ہے۔ میں اسے نہ مارتا تو یہ ہمارے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ساتھی نے باہر ابھی تک سب کی دوڑ لگوائی ہوئی ہے۔ اس وقت اول خان کے سر پر چینیوں کا سیب سوار تھا، اس لیے اس سے بحث بے سود تھی۔ میں شکست خوردہ انداز میں چلتا ہوا بے جان چینی کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر موت کی اذیت ضبط ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے ہونٹ یوں کھنچے ہوئے تھے جیسے وہ احتجاجیہ مسکراہٹ ہو۔ سر گھما کر اس کا داہنا کان دیکھتے ہی میرے وجود میں اطمینان کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اس کا پورا کان سلامت تھا۔ کون ہے یہ؟ مجھے کھڑکی کی طرف سے جاتے دیکھ کر اول خان نے اپنی جگہ
سوال کیا۔ چیانگ فاؤ، میں نے مڑ کر کہا، یہ جہانگیر کی نہیں بلکہ برڈی ون اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی بھی خوش قسمتی ہے کہ لی وانگ ابھی تک باہر دوڑتا پھر رہا ہے۔ شاید تمہارے آدمیوں نے اس کا کٹا ہوا کان دیکھ لیا ہے، اسی لیے وہ اسے گولی مارنے کی بجائے زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کٹا ہوا کان، جادوگر چینی، اترے ہوئے کولے، اس نے ذہنی ہنسی کے ساتھ کہا۔ معلوم ہو رہا ہے ہم اب تک کوئی برا خواب دیکھتے آئے ہیں۔ باہر جانے سے پہلے ہمیں پورا یقین کرنا پڑے گا کہ چیانگ فاؤ واقعی مر چکا ہے۔ یہ لوگ حفظ دم کے ماہر ہوتے ہیں، کیا پتا میدان خالی دیکھ کر یہ بھی اٹھے اور کسی دوسرے راستے سے بھاگ نکلے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے مکاؤ میں ان لوگوں کو کیسے ذکر پہنچائی ہوگی۔ چینیوں سے مار کھانے کی وجہ سے اس کے حواس بگڑے ہوئے تھے، اس لیے میں نے اسے جتانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اس نے جتنی گولیاں چیانگ فاؤ کے بدن میں اتاری تھی وہ کسی بدمست سانڈ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتی۔ کھڑکی سے باہر کا منظر حیران کن تھا۔ ایس ٹی ایف کے آدمیوں نے اپنی سرچ لائٹس روشن کر کے لان پر ڈال دی تھی اور لی وانگ کو پکڑنے کی جدوجہد میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ میں اس دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ ان کی تعداد 4 تھی لیکن وہ لی وانگ کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ کسی خطرناک مجرم کی گرفتاری کی کوشش سے زیادہ وہ ایک کھیل نظر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ یوں نظر آیا جیسے لی وانگ پکڑ ہی لیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے لگے ہوئے آدمی نے پوری قوت مجتمع کر کے لمبی جست لگائی اور منہ کے بل گھاس پر جا گرا۔ لی وانگ اپنی رفتار تیز کر کے سورج سے آگے نکل گیا تھا۔ اول خان بھی ویرا کے ساتھ باہر آ چکا تھا۔ دونوں کمانڈوز اندر ہی رہ گئے تھے۔ لی وانگ کے مقابلے میں اول خان کے آدمی اپنی ایک کوشش میں پوری طرح کامیاب تھے کہ وہ اسے احاطے میں دیوار یا پھاٹک کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھے۔ فرار کی کوئی راہ نہ ملنے کی صورت میں لی وانگ بہت دیر تک اپنی بھاگ دوڑ جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر ان چاروں نے لی وانگ کو گھیر ہی لیا اور اس کا انجام سامنے نظر آنے لگا۔ وہ چکنے انداز میں اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہا۔ چند ثانیوں تک ایک دوسرے کی اضطراری حرکات کا جائزہ لینے کے بعد وہ چاروں اپنے شکار پر جھپٹے تو وہ اچانک ہی نیچے بیٹھا اور کسی چکنی مچھلی کی طرح ان کے درمیان سے پھسل کر دور نکل گیا۔ تم لوگ مر کر بھی مجھے زندہ نہیں پکڑ سکتے۔ ان میں سے بچ نکلنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے چیخا، یہ کھیل ختم کرنے کے لیے تم مجھ کو گولی مارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آخر تم اپنے ہتھیار کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس پر اگلا وار کرنے کے لیے پینترے بدلتے رہے۔ ان کے سانس اپنے حریف سے کہیں زیادہ چڑھے ہوئے تھے۔ ہم کسی ملزم پر ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اول خان نے اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ ملزم کو مجرم قرار دے کر سزا سنانا عدالتوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ڈینی جیسے جھوٹے اور مکار کے ہم نوا قانون کے نگہبان کب سے ہو گئے؟ اس نے زہریلے کہکہے کے ساتھ پوچھا۔ بلیاں اگر چوزوں کی رکھوالی شروع کر دیں تو بھیڑیے حیرت سے اپنی دمیں چبا جائیں گے۔ یہ تمہارے اور ڈینی کے معاملات ہیں۔ اول خان مزید پیش قدمی کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں ڈینی کی ذات میں نہیں بلکہ اس مشن سے دلچسپی ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے۔ تم پر تمہارے خدا کی لعنت ہو۔ وہ اول خان کی بات کاٹ کر بولا، تم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے چیانگ فاؤ کو بیوقوف بنا لیا، لیکن اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ چوروں کی طرح ہم پر شب خون مار کر تم نے اپنے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس وقت تک اول خان ٹہلتا ہوا لی وانگ سے 15-20 گز دور پہنچ چکا تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر لی وانگ پر تان لیا اور گراتے ہوئے بولا، ہاتھ اٹھا لو ورنہ اب میں واقعی تم کو شوٹ کر دوں گا۔ میرے آدمی صرف احکام کی تعمیل کرتے ہیں مگر میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اول خان کی اس حرکت نے مجھے مضطرب کر دیا۔ وہ غصے میں چیانگ فاؤ کو مار چکا تھا لیکن لی وانگ کی موت کے بعد جہانگیر اور دوسروں کی فوری صحت یابی ایک خواب بن کر رہ جاتی۔ اس بار بھی وہ مجھ سے اتنی دور تھا کہ میں اپنی شدید خواہش کے باوجود اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سوچو نہیں، گولی چلا دو، لی وانگ نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار کیے بغیر بے خوفی سے کہا۔ مکاؤ والوں کے لیے ڈان کوانگ فو کی کسی خواہش پر جان قربان کر دینے سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ ہمارے پسماندگان کو اتنا نوازے گا کہ ہمارے کئی پشتیں بے فکری کی زندگی گزار سکیں گی۔ ہم عمر بھر کماتے رہیں تب بھی ڈان کے انعامات کا عشر اشیر نہیں جوڑ سکتے۔ سوچ کیا رہے ہو؟ چلاؤ گولی۔ اول خان نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے لی وانگ کے سینے کی شست لی۔ وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ اٹل کھڑا رہا، آدمیوں سے بھاگنے والا اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار تھا۔ اول خان کے ریوالور کی نال قدرے نیچے جھکی اور لی وانگ نے اس کا ارادہ بانپ لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کھڑے کھڑے اس کے پیروں میں سپرنگ نکل آئے ہوں۔ اس نے قدرے جھک کر اپنے قدموں پر زور ڈالا اور فضا میں کئی فٹ اوپر اچھل گیا۔ اول خان کی چلائی ہوئی گولی اس کے نیچے
نیچے سے گزر گئی۔ دوبارہ لی وانگ کے قدم زمین سے لگے تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے پیروں میں پورے بدن کا بوجھ سہارنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ وہ گھاس پر بیٹھتا چلا گیا۔ تم میری ٹانگیں زخمی کر کے مجھے نہیں پکڑ سکو گے، لی وانگ بیٹھے بیٹھے احتجاجیہ آواز میں بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے مارنے کے بارے میں تمہیں کیا تردد ہے۔ ڈینی کے مشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ ڈان اور ڈینی کی دشمنی کا معاملہ ہے۔ اگر تم ڈینی کے خیر خواہ ہو تو تمہیں اب تک مجھے گولی مار دینی چاہیے تھی۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی نئی بات نہیں اگلوا سکو گے۔ دیکھ کیا رہے ہو، ٹوٹ پڑو اور باندھ لو اسے۔ لی وانگ کو قدموں پر کھڑا ہونے سے گریزاں دیکھ کر اول خان نے اپنے آدمیوں کو للکارا اور وہ باج مات لی وانگ پر جپٹ پڑے۔ لی وانگ بس اس وقت تک بیٹھا رہا جب وہ چاروں اس کے اور اول خان کے درمیان حائل نہیں ہوئے۔ ان کی اوٹ میسر آتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بھاگ نکلا۔ اس بار اول خان اپنی کھوپڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور ریوالور تان کر خود بھی گھاس پر لی وانگ کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ اسے میدان عمل میں دیکھ کر ویرا بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے ویسے بھی اچھل کود میں اپنی مہارت پر ناز تھا۔ لی وانگ کا تعاقب کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ ان کی تعداد 4 سے بڑھ کر 6 ہو چکی تھی، لیکن لی وانگ انہیں ایسی غضب کی جھکائیاں دے کر کوہنیاں کاٹ رہا تھا کہ ان کی طبیعتیں صاف ہو گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ لی وانگ نے اپنی بے مثال جسمانی پھرتی سے وقت ضرور حاصل کر لیا، لیکن وہ اپنے مقدر کو نہ ٹال سکا۔ 6 حریفوں کے مقابلے میں اس پر تھکان کا غلبہ ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس اثناء میں اول خان کو اس کے پیچھے لگنے کا موقع مل گیا۔ اس نے 2 مرتبہ لی وانگ کو للکار کر رکنے کا حکم دیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اول خان نے بھاگتے بھاگتے اس کی پنڈلیوں پر 2 فائر جھونک مارے۔ وہ بہت اچھا نشانے باز تھا۔ لی وانگ زخمی ہونے کے بعد لان پر گرا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس پوری بھاگ دوڑ میں اس نے پہلی بار مار کھائی اور وہ سب جونکوں کی طرح اس سے لپٹ گئے۔ اس کی زخمی پنڈلیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے مضبوط ڈوریوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ گراتا اور کراہتا رہا، لیکن اس نے کسی سے رحم کی التجا نہیں کی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے دشمن کے ساتھ کسی روح رعایت سے کام لیتے ہیں، نہ کڑے وقت میں خود کسی رعایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے دماغ میں سما جائے اس کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے ہی مر جاتے ہیں۔ لی وانگ پستہ قامت ہونے کے باوجود 2 آدمیوں سے زیادہ وزنی تھا۔ ایس ٹی ایف والوں نے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے جب لی وانگ کو وہاں سے لے جانے کا سوال سامنے آیا تو ان لوگوں نے کسی ایک شخص کو امتحان میں ڈالنے کی بجائے مل جل کر اسے لے جانے کا بندوبست کیا۔ پھر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں سے ایک لمبا بانس گزار کر 4 افراد نے اسی کسی شکار کیے ہوئے چوپائے کی طرح بانس سے لٹکا کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے ہاتھوں مغلوب ہونے کے بعد میرا یہی اشر ہوگا۔ لی وانگ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کیے بغیر کٹکھنے کتے کی طرح گرایا۔ خیر میں بھی دیکھتا ہوں مجھے زندہ رکھ کر تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اول خان اس کے ساتھ بے رحمانہ سلوک پر مائل تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا اس سے تلخی بڑھانے کے بعد ہم اپنی مرضی سے کام نہیں لے سکیں گے۔ میں نے اول خان سے کوئی رائے لیے بغیر اس کے 4 آدمیوں کو تحکم امیز لہجے میں ہدایت دی، اسے گھاس پر ڈال دو۔ ان 4 نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت بقیہ آدمی لان میں بکھری ہوئی سرچ لائٹس وغیرہ سمیٹنے میں مصروف تھے۔ میں نے لی وانگ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں لٹکا کر لے جانے میں ہماری کسی بدنیتی کا نہیں بلکہ مجبوری کا دخل ہے۔ تمہارا وجود اس قدر بھاری ہے کہ کوئی ایک آدمی تمہیں اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ ہمارے پاس کوئی اسٹریچر بھی نہیں ہے اور تم اپنے قدموں پر چلنے سے معذور ہو چکے ہو۔ تم خود بتاؤ کہ تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے۔ ہم تمہارے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی چاہتے۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے غور سے میری طرف دیکھا، پھر برہمی سے بولا، بانس پر لٹکا کر لے جانے سے بہتر ہے کہ تم گلے میں رسی باندھ کر مجھے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دو۔ تم بلا وجہ بگڑ رہے ہو۔ میں نے تحمل سے کہا، تم خود ہی اپنی پسند کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ کسی بڑی چادر کے 4 کونوں پر گرہیں لگا کر بھی اسٹریچر کا کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد بے پرواہی سے بولا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی تجویز پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اول خان کے آدمیوں کو اندر سے چادر لانے کی ہدایت دے کر لی وانگ کو حیران کر دیا۔ جب اسے اس کی تجویز کے مطابق چادر پر ڈال کر اٹھایا جا رہا تھا تو وہ الجھن امیز انداز میں بڑبڑانے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو؟ تمہاری پریشانی بجا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میں زندہ تمہارے ہاتھ نہ آتا تو تم مجھے مار ڈالنے سے دریغ نہ کرتے۔ جوابی کارروائی میں تمہیں ہلاک کر دینا میرے لیے سب سے سہل تھا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھ کر ڈان کوانگ فو کو اپنی نیک نیتی اور خیر سگالی کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ چیانگ فو بھی مقابلہ کرتے ہوئے خطرناک نہ ہو گیا ہوتا
تو زندہ رہتا وہ اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا۔ ہم نے تمہیں یہاں سے اپنی نگرانی میں رخصت کریں گے تاکہ تم برے عزائم کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرو۔ تمہاری کہانی سن کر ڈان بھی میرے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہیں ڈان کی خوشنودی کی اتنی فکر کیوں ہے۔ ہم منصب لوگ ایک دوسرے کی بیخ کنی نہیں کرتے، مل کر کام کرتے ہیں، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اگر غصے میں ڈان کا دماغ چل گیا ہے تو مجھے رواداری اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تم اس کے ہم منصب کہاں سے ہو گئے؟ میری پرپیچ گفتگو نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ یہ تمہاری سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں، میں نے پرغرور ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ شی کے نام پر مکاؤ میں حکمرانی کرتا ہے تو میں اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ میں نے مکاؤ میں اسے اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مجھے مکاؤ ہی میں اس کی غلط سوچ کا اندازہ ہو جاتا تو میں وہیں اسے مطمئن کر دیتا۔ تم پہیلیاں بجھا رہے ہو۔ اس کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور مجھے اس امر پر شدید حیرت تھی کہ وہ اپنی پنڈلیوں کے گہرے زخموں کو بالکل بھولا ہوا تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اول خان کے آدمی سرچ لائٹ چمکاتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمارا کارواں مکان کے داخلی دروازے سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اول خان نے 3 آدمیوں کو وہیں سے گاڑیاں لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں اور تمہیں اپنی بات کا یقین دلانے پر قادر ہوں۔ ڈان مکاؤ میں شی کا آئی مین ہے، وہ قدرے توقف کے بعد بولا۔ آئی مین بہت عظیم ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ تم اب تک اپنے ایک آئی مین کے خلاف صف آ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہیں اور کوانگ فو کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بے اعتباری سے بولا۔ مجھے یقین ہے تم اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم اس وسیع خوابگاہ میں داخل ہو گئے جہاں 2 مزدور یرغمالی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ زخمی لی وانگ والی چادر کو قالین پر رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں اول خان کے 4 کمانڈوز کے علاوہ ایس ٹی ایف کے مزید 4 مسلح جوان موجود تھے۔ اول خان کے چہرے سے مترشح ہونے والی بیزاری بتدریج زائل ہو چکی تھی۔ لی وانگ سے ہونے والی گفتگو سے شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ میں گفتگو کو کس رخ پر لے جا رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں کی بوجھل خاموشی کے بعد لی وانگ نے مضطرب آواز میں مجھ سے کہا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئی مین کون ہوتا ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں مطمئن کیے دیتا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر میں اول خان کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم سب باہر ٹھہرو، چیانگ فو کی لاش دروازے پر لے جاؤ تاکہ روانگی میں تاخیر نہ ہو۔ ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اول خان نے سر ہلا کر میری تائید کی اور وہ 8 سر جھکا کر ایک قطار کی صورت میں دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ کمرے میں صرف 6 نفوس باقی رہ گئے، 2 بے ہوش افراد، لی وانگ، اول خان اور ویرا کے بعد چھٹا فرد میں خود تھا۔ کیا تم سلور آئی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے لی وانگ کے قریب جا کر باوقار آواز میں پوچھا۔ وہ پشت کے بل چادر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی پنڈلیوں سے بہنے والے خون نے اس کی پتلون کے پانچوں کو رنگین کیا ہوا تھا، مگر وہ اپنے زخموں سے بدستور بے پرواہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سلور آئی ہر آئی مین کا زیور ہوتی ہے اور اسے ہم سب سلام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سلور آئی نکالی اور ہتھیلی میں لے کر لی وانگ کے سامنے کر دی۔ سلور آئی جس پر سونے میں چاندی کی خوابناک آنکھ ابری ہوئی تھی، شی والوں کے لیے معجزاتی حیثیت رکھتی تھی۔ اس گول طلائی سکے پر نگاہ پڑتے ہی لی وانگ کا چہرہ دھواں ہو گیا، آنکھوں میں احترام امیز سراسیم کی سمٹ آئی اور بے یقینی سے اس کا دانا خود بخود نیمبا ہو گیا۔ پنڈلیاں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کھڑا ہونے سے معذور تھا، لیکن پھر بھی اس کے بدن میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ چادر سے اٹھا اور پھرتی کے ساتھ گھٹنوں کے بل سجدے میں گر گیا۔ اس وقت وہ اپنی تنظیم کے ایک بڑے کو بے بس وہی عزت دے سکتا تھا۔ مکاؤ سے آنے والے چینیوں کا قصہ شروع ہوتے ہی میرے ذہن میں یہ بات جم کر رہ گئی تھی کہ میرا مقابلہ شی کے خونخوار درندوں سے تھا۔ اس لیے اول خان کی میت میں فلیٹ سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے کسی واضح منصوبے کے بغیر 2 اہم چیزیں اپنی جیب میں ڈال لی تھی، ان میں سے ایک بیم گن اور دوسری سلور آئی۔ لی وانگ سے باتوں کی ابتدا کرتے ہوئے میں اسے معافی دے کر احسان مند کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ یاد آیا کہ میری جیب میں سلور آئی موجود تھی تو میں نے فوراً ہی گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اسے سلور آئی سے مرعوب کرنے کے بعد میں اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا۔ وہ میرے ایک اشارے پر اپنے معذور کیے ہوئے تینوں افراد کی ہڈیوں کے جوڑ بٹھانے پر مجبور ہو جاتا اور اس وقت وہی میرا اہم ترین مقصد تھا۔ اٹھو، میں نے سرد لہجے میں کہا، بڑائی چھوٹوں کو فنا کرنے سے نہیں ملتی۔ تم اندھیرے میں تھے مگر مجھے معلوم تھا کہ میرے سامنے کون ہے، اسی لیے تم کو زندہ رکھا گیا ہے۔ مکاؤ جا کر ڈان کوانگ فو کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس نے صرف اپنی انا
خدا پرستی کی خاطر چیانگ فو جیسے حیرت ناک اور بے جگر آدمی کو مروایا ہے۔ لی وانگ سجدے سے اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور بھرتے جذبات سے اس کے ہونٹوں کے گوشے یوں کپکپا رہے تھے جیسے وہ کسی بھی لمحے رو دینے والا ہو۔ اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرو، میں نے ویرا کو حکم دیا تاکہ قدرے آرام ملنے کے بعد لی وانگ دونوں بے ہوش افراد پر کام کر سکے۔ ویرا فوراً ہی اس کی طرف بڑھی لیکن لی وانگ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم بہت عظیم اور مہربان ہو، وہ اپنے دل کی گہرائی سے بولا۔ میں خود پر لعنت بھیج رہا ہوں کہ میں اپنے مقدس آئی مین پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی مر کیوں نہیں گیا۔ میری سزا یہ ہے کہ میرے زخموں سے خون بہنے دو، مرہم پٹی سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری ایک پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، میں یوں ہی سسک کر مر جاؤں گا۔ مرنے سے پہلے مجھے اپنے آدمی کے کولے کا جوڑ بٹھانے دو۔ میں مر گیا تو برڈی ون عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ پھر مجھے اپنے دوست جہانگیر تک لے چلو، وہ بھی اسی عذاب سے گزر رہا ہوگا۔ میرے علاوہ پوری روئے زمین پر صرف ایک مارشل بڑے انسانی جوڑوں کو اتارنے اور بٹھانے میں ماہر ہے، مگر وہ اپنی محبوبہ کی بے وفائی کے بعد سنک گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مقدس آئی مین کا کوئی غلام میری وجہ سے عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو جائے۔ اپنے دل کی بات اس کی زبان سے سن کر میں اندر ہی اندر جھوم اٹھا لیکن بظاہر بے پرواہی سے بولا، یہ کام بھی ہو جائیں گے۔ مجھے ڈان کوانگ فو کی خوشنودی کی خاطر تمہاری جان زیادہ عزیز ہے۔ ان لوگوں کے کولوں کے جوڑ تو کوئی سرجن بھی بٹھا ہی لے گا، یہی ایک قیامت کا راز ہے۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کلک کے ساتھ بولا، اس ناہنجار کے کرتوت کا توڑ دنیا کے کسی سرجن کے پاس نہیں ہے۔ سرجن انسانی جوڑوں کو شیشے سے زیادہ نازک سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھینچ تان پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ آرام اور فزیو تھراپی کے ناکامی کے بعد وہ آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو گول ہڈی کو بٹھانے کے لیے آنکھ پر نشتر زنی کر کے اسے پھیلائیں گے تاکہ گول ہڈی اس کے اندر سما سکے، اور یہی بربادی ہوتی ہے۔ انسان ساری عمر کے لیے درد اور چال کے بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی آنکھ تنگ ہونے لگتی ہے اور کبھی گول ہڈی کا ورم عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے یہ کام کر لینے دو تاکہ میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں نے اسے اس موضوع میں کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ کیے بغیر اسے اپنے بےہودہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی اجازت دے دی۔ ویرا خاموش اور گہری دلچسپی کے ساتھ اس مذاکراتی شطرنج کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ ہتھیلیاں قالین پر ٹیک کر مسحری کی طرف گھسٹنا شروع ہوا تو میں نے مصنوعی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ دونوں گہری بے ہوشی کی حالت میں تکلیف کے ہر احساس سے آ رہی ہیں۔ تم ٹھہرو، ہم انہیں باری باری تمہارے پاس لے آتے ہیں۔ سخت فرش پر انہیں کوئی اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، نرم گدے پر ذرا سی دیر میں کام بن جائے گا۔ اس نے اپنی پیش قدمی ترک کر کے مجھے آگاہ کیا اور دوبارہ مسحری کی طرف بڑھنے لگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔